بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ماہرین اقبال نے لکھا ہے کہ اقبال رومی کے بعد سب سے زیادہ گوئٹے سے متاثر تھے۔ گوئٹے کو ہندوستان اور پاکستان میں لوگ ویسے جانتے بھی اقبال کی وجہ سے ہیں۔ اقبال نے اتنا ذکر کیا گوئٹے کا، اور پھر لوگ اقبال کو اتنا پڑھتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ گوئٹے کو بر صغیر کے لوگ اقبال کی وجہ سے جانتے ہیں تو وہ بعض رائٹرز نے لکھا بھی ہے کہ یہی ریالٹی ہے کہ اقبال کی وجہ سے لوگ گوئٹے کو جانتے ہیں۔ گوئٹے جرمن ہے، اور گوئٹے اور اقبال کے حوالے سے کافی مضامین لکھے گئے ہیں۔ اقبال جرمن گئے، رہے، جرمن سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ جرمنی کے ساتھ اقبال کو ایک خاص لگاؤ تھا، اور اسی لگاؤ کو سامنے رکھتے ہوئے اب تک گوئٹے اور اقبال کے حوالے سے جتنے مضامین لکھے گئے ان کو جمع کیا ہے اکرام چغتائی مرحوم نے، اور وہ اقبال اور گوئٹے کے نام سے شائع ہوئے غالباً 2001 میں۔ اس میں اکرام چغتائی صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال اٹھایا ہے۔ سوال یہ اٹھایا ہے کہ اقبال نے پیام مشرق، میسج آف دی ایسٹ، کس کو دیا؟ اس کا جواب پیام مشرق کے دیباچے میں اقبال خود بتاتے ہیں کہ گوئٹے کو دیا۔ تو اکرام چغتائی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ سوال کیا تھا گوئٹے کا جس کا اقبال نے پیام مشرق کی صورت میں اسے جواب دیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 60 سال ہو گئے ہیں اور کبھی کسی نے اس پہ ریسرچ نہیں کی۔ میرا یہ خیال ہے کہ خود پیام مشرق کا دیباچہ اس سوال کا پورا جواب دیتا ہے، جب اقبال دیباچے میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ رومی سے کیوں متاثر نہیں ہوا گوئٹے۔ تو یہ جواب ہے۔ اب میں ابھی جو گفتگو کرنے والا ہوں اس میں آپ کو بھی نظر آئے گا کہ یہی جواب ہے پیام مشرق کا، کہ وہ ایک ایسا پیغام ہے، پیام مشرق، دا میسج آف دا ایسٹ، کہ جیسے اقبال گوئٹے سے کہہ رہا ہو کہ آپ نے بڑا ٹھیک پہچانا کہ ویسٹ کو ایسٹ سے اسپریچول انسپریشن لینی چاہیے، لیکن آپ نے ویسٹ کے لیے جو چناؤ کیا ایسٹ سے وہ حافظ کا کیا، اور آپ کو چناؤ کرنا چاہیے تھا ایسٹ سے اسپریچولیٹی لینے کے لیے رومی کا۔ دس از دا میسج۔ تو اس گفتگو میں اس کو مزید واضح کرتا ہوں۔ گوئٹے اس عہد میں پیدا ہوا جس میں روشن خیالی کی تحریک، جسے انگریزی میں انلائٹنمنٹ کی تحریک کہتے ہیں، وہ اپنے عروج پر تھی۔ اب روشن خیالی کی تحریک کا جو سب سے بڑا نقاد تھا اس دور میں، وہ بہت بڑا فلسفی بھی ہے، روسو، ژان ژاک روسو، فرانسیسی، جس کو ماڈرن ڈیموکریسی کا بانی بھی، فادر آف ماڈرن ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے۔ اب روسو خود بھی اگرچہ روشن خیالی کی تحریک میں ہی پیدا ہوا اور اسی میں ہی بڑا ہوا، لیکن وہ سب سے بڑا ناقد ہے، کرٹک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روشن خیالی کی تحریک، جس کو نام تو بڑا چارمنگ ہے، روشن خیالی، انلائٹنمنٹ، لیکن جب ہم روسو کو پڑھتے ہیں یا روسو کے ساتھ دوسرے ایسے فلاسفرز کو، ایون کہ خود گوئٹے کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روشن خیالی کی یہ تحریک دراصل اقلیت پرستی کی تحریک تھی، اور سائنٹزم کی تحریک، دو چیزوں کی تحریک۔ اقلیت پرستی اور سائنٹزم یہ دو الگ چیزیں ہیں، اور میں اس میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتا، یہ کسی اور دن فلاسفیکل ٹرمز کی بحث میں آئے گی بات۔ فی الحال ان دونوں کو آپ قبول کیجئے کہ وہ تحریک جو روشن خیالی کی تحریک تھی، وہ ایک ریشنلزم کی تحریک تھی اور دوسری سائنٹزم کی تحریک تھی۔ اب ریشنلزم اور سائنٹزم کیا ہے؟ ریشنلزم اقلیت پرستی ہے، اور اقلیت پرستی استخراجی طریقہ منطق کو کہتے ہیں۔ اور سائنٹزم کیا ہے؟ سائنٹزم سائنس ہے، سائنس جو آ رہی تھی انلائٹنمنٹ کے دور میں، اس کو سائنسی دور بھی کہتے ہیں،
تو گویا عقل سے، ریزننگ اور سائنس سے، مشاہدے سے حاصل ہونے والی سائنس، تجربے کے بعد ثابت ہو جانے کے بعد، یہ دونوں مل کر روشن خیالی ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ روسو نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ میٹیریلزم ہے جس کو تم لوگ روشن خیالی سمجھ رہے ہو۔ میٹیریلزم اور روشن خیالی میں فرق ہونا چاہیے، اور یہی جو ہے وہ ناقد ہے روسو اس پورے نظام کا۔ وہ کہتا ہے کہ تہذیب کی عمارت کو بچاتے بچاتے ہم انسان ہی نہیں رہے، تہذیب انسانیت سے آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک بار واپس آنا پڑے گا، ایک بار جنگل میں جانا پڑے گا، ایک بار ہمیں آزاد فری اسٹیٹ آف نیچر میں دوبارہ سے بسنا پڑے گا۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے ایون کے ہیومن ٹریٹس کیا تھے، کہ ہمیں اس ریاست نے اور اس تہذیب نے اور اس یعنی وہ اس روشن خیالی کی تحریک کو جس نے سماج کو بڑا، جب آپ ذرا اس دور کو دیکھیں، مثلاً روشن خیالی کی تحریک کے بعد والا دور وکٹوریہ کا دور ہے، ملکہ وکٹوریہ کا دور ہے۔ جتنا پرائیڈ آ گیا تھا دنیا میں، جتنی انڈسٹری بن رہی تھی، جتنا میٹیریلسٹک ہو گیا تھا فکر انسانی، سو یہ وہ چیز تھی جسے سینس کر رہا تھا روسو۔ اور روسو پہلے ہے گوئٹے سے۔ گوئٹا جب جوان ہوا تو روسو مشہور ہے پوری دنیا میں، اور کہا جاتا ہے کہ انقلاب فرانس ہو یا انقلاب امریکہ، دونوں کے پیچھے روسو ہے۔ تو یہ تو خیر الگ بحث ہے، لیکن روسو کے اثر میں تھا گوئٹے جب بڑا ہوا، اور اس لیے گوئٹے بھی ریپلشن فیل کرتا تھا اس ریشنلزم سے، اس سائنٹزم سے، اور اس کے اندر بھی نیچرلی جو ہے جس ماحول میں وہ بڑا ہوا، اس ماحول نے اس کی ذہن سازی کی، تو اس نے بھی نیچرلسٹ فلسفی جو کہ آگے چل کے رومانٹسزم میں چینج ہوئی، نیچرلسٹ فلسفی کو جوانی میں قبول کیا۔ نیچرلسٹ فلسفی کیا تھی؟ جو روسو کی فلسفی، نیچر کے نزدیک جائے، فری اسٹیٹ آف نیچر، زمین کے قریب چلے جائیں۔ لیکن پھر اسی نیچرلزم سے رومانٹسزم برآمد ہوتا ہے کہ جب نیچر کے نزدیک جانے والے اور اس خیال اور اس نظریے کو اختیار کرنے والے خود دو حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، کہ نیچر کے نزدیک جاؤ زمین سے پیار کرو، یا نیچر کے نزدیک جاؤ آسمان سے پیار کرو۔ یہ جو رومانٹسزم ہے، یہ پھر آسمان سے پیار کرنے والا گروپ الگ ہو گیا، اور زمین سے یہ میں میٹافوریکلی بول رہا ہوں، ڈیپ ان تحریکوں اور ان نظریات کو ڈیپ جانے کے لیے الگ وقت کی ضرورت ہے۔ سو نیچرلزم اور رومانٹسزم یہ بالکل ویسے دو مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے ریشنلزم اور سائنٹزم کے، کہ انہوں نے گویا بند باندھا اس بے روح اقلیت کے اگینسٹ، اور یہاں پہ روح کی بات کی روسو نے۔ تو اس اثر میں بڑا ہوا ایک بچہ، جوان ہوا گوئٹے، اور خود وہ فطرتاً شاعر ہے، ادیب ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، روح پرست، روحانیت پسند، خوابوں میں رہنے والا۔ تو اس ماحول میں بڑا ہونے کے بعد گوئٹے نے اگرچہ بہت جلد نیچرلزم کو اور رومانٹسزم دونوں کو ایک طرح سے خیر بات کہہ دیا کہ وہ کسی تحریکوں کو اپنانے والا بندہ نہیں تھا، وہ ایک آزاد طبیعت کا مالک تھا، لیکن یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ، وہ پس منظر جس میں آپ گوئٹے آپ کے سامنے آئے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ جس تحریک کا بڑی خاصیت کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، انلائٹنمنٹ، روشن خیالی کی تحریک، جس کی وجہ سے پھر جس کے ریئیکشن میں آپ کو روسو نظر آئے گا، یہ تیسری تحریک ہے۔ یورپ میں اس سے پہلے دو تحریکیں چل چکی ہیں یورپ کی تقدیر بدلنے والی تحریک۔ اصل میں واقعہ یوں ہے کہ جب مسلمانوں کے بعد عربی سے لاطینی میں تراجم ہوئے پرانے یونانی فلسفوں کے، تو ان تراجم کے بعد ایک تحریک شروع ہوئی جس کا نام ہے رینیسانس، نشاط ثانیہ کی تحریک۔ اس وقت کے رائٹرز یورپ کے یہ کہتے تھے، جیسے پیٹرارک ہے، شاعر تھا اٹلی کا، کہ یہ تو ہمارا اثاثہ تھا جو مسلمانوں کے پاس ہے، یعنی یہ علوم تو یونانیوں نے لکھے تھے، تو یہ عربی سے دوبارہ لاطینی میں ترجمہ کیے جائیں، اور وہ کیے گئے، اور پھر
اس کو کہتے ہیں رینیسانس۔ رینیسانس سے اگلا دور جو ہے اس کو کہتے ہیں ریفارمیشن، اصلاح مذہب۔ اس دور کا مشہور آدمی مارٹن لوتھر ہے، جس نے پروٹیسٹنٹ کی بنیاد رکھی، جو کیتھولک کے قدیم کلاسیکی عیسائیت اور ریجڈ مذہبیت کے اگینسٹ ایک ماڈرن فرقہ آیا تھا۔ تیسری یہ تحریک ہے۔ اس کے بعد یہ ترتیب سے ایک صدی 1.5 صدی ان کا دور چلا ہے۔ تو جو روشن خیالی کی انلائٹنمنٹ کی تحریک ہے، یہ ساتھ ہی پھر سائنس کا انقلاب بھی، اسے سائنٹیفک ریولیوشن کہتے ہیں نیوٹن کا، وہ بھی اسی کے دور میں، گلیلیو اور نیوٹن۔ اب جو دیکھیے اس تیسری تحریک کا خاصہ یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہے اور یہ وہ 100 سال کی ونڈو ہے جس نے ہمیشہ کے لیے ماضی میں جو ہو رہا تھا اس کا خاتمہ کیا۔ کیا ہو رہا تھا کہ مذہب دنیاوی زندگی میں بھی انسانوں کو گائیڈ کر رہا تھا، یعنی سارے انسان مذہب پر چلتے تھے، مذہب کی اخلاقیات مذہب سے آ رہی تھی، کلچر میں فل انوالو تھا مذہب، بلکہ کلچر اور مذہب کا فرق بھی نہیں بتایا جا سکتا تھا، اتنا وہ دور تھا۔ لیکن اس صدی میں ظاہر ہے پیچھے سے بن کے آیا، لیکن اس صدی میں جو پک کر پیچھے سے آیا وہ پھٹ گیا، اور یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، دنیا الگ، مذہب الگ۔ اور چونکہ مذہب پہلے دنیا کے ساتھ چل رہا تھا تو مذہب خود بڑا طاقتور ہو گیا تھا، لیکن جو ہی اسے الگ کیا تو مذہب چرچ میں بند ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس تحریک کے بعد ایک اکیڈمیا جو ہے وہ مذہب کی جگہ لے گیا، کہ یونیورسٹیاں جو تحقیق کریں گی اور جو بات وہ بتائیں گی دنیا والوں کے لیے وہ علم ہے، اور باقی مذہب کہتا پھرے کچھ بھی وہ علم نہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ اس صدی کے بعد آیا، روشن خیالی کے بعد۔ گوئٹے کے دل میں یہ ڈر تھا کہ مذہب کو چھوڑتے چھوڑتے اہل یورپ روحانیت کو ہی کہیں خیر باد نہ کہتے، کیونکہ وہ تو محسوس کرتا تھا کہ روحانیت اہم ہے، اور اس کو روشن خیالی کے خلاف روسوں کی بات اسی لیے اپیل کرتی تھی کہ وہ انسانی فطرت اور نیچر کی روحانیت کے قریب جانا چاہتا۔ اب یہ جو 3 تحریکیں ہیں، رینیسانس، ریفارمیشن اور تیسری انلائٹنمنٹ، اس کا ذکر اقبال نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں کیا۔ خاص طور پہ اس دور کا ذکر اقبال نے کانٹ کے حوالے سے کیا ہے۔ خطبات اقبال کے پہلے خطبے میں کانٹ اور غزالی کا جہاں ایک ساتھ ذکر ہے، وہاں اسی دور کا ذکر ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ It cannot, however, be denied that Ghazali's mission was almost apostolic, like that of Kant in Germany of the 18th century. In Germany, rationalism appeared as an ally of religion, but she soon realized that the dogmatic side of religion was incapable of demonstration. The only course open to her was to eliminate dogma from the sacred record. With the elimination of dogma came the utilitarian view of morality, and thus rationalism completed the reign of unbelief. یہ پیرا میں نے اس لیے پڑھا ہے اقبال کی دی ریکنسٹرکشن میں سے کہ یہ بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ ہم غور کرتے ہیں کہ غزالی اور کانٹ کو ایک جیسا کیوں کہا اقبال نے۔ اس سے پہلے بھی اقبال متعدد جگہوں پہ لکھ چکے ہیں کہ غزالی اور کانٹ کا ایک جیسا مشن تھا، اور اقبال نے وضاحت کی ہے کہ ریکنسٹرکشن میں ہی وضاحت کی ہے کہ یہ مشن یہ تھا کہ اس وقت دونوں معاشروں میں، غزالی بہت پہلے ہے کانٹ سے، لیکن غزالی کے معاشرے میں بھی اور کانٹ کے معاشرے میں بھی اس وقت دونوں معاشرے میں بے روح عقلیت، ریشنلزم کا دورہ تھا۔ غزالی کے وقت بھی اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہی تھا دور، اور کانٹ کے وقت بھی اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہی تھا دور۔ تو پھر کیا حرج ہے اگر یہ دور تھا؟ حرج یہ ہے کہ ریشنلسٹ یہ کرتا ہے کہ وہ جیسے میٹافزیکل کانسیپٹس ریالٹی کے بارے میں ان کو پروو کرنے کے لیے وہ استخراجی منطق کا بے جا سہارا لیتا ہے، اس کی وجہ سے اقبال اسے خشک اور بے روح منطق کہتے ہیں۔ بے جا سہارے سے کیا مراد ہے؟ مثلا غزالی نے دی انکوہیرنس آف فلاسفرز میں 2 فلاسفرز کو مینلی لیا ہے، الفارابی کو اور ابو علی سینا کو، اور ان کے جتنے آرگومنٹس تھے خدا کے وجود پہ یا میٹافزیکل آرگومنٹس، وہ سارے کے سارے
توڑ دیے غزالی نے منطقی طور پہ، اور ان کے پیچھے ان کے اندر جان نہیں بچی۔ اس کے بعد غزالی نے ان کی بے روح عقلیت کو توڑ دیا۔ غزالی نے کہا کہ خدا ثابت نہیں کر سکتے آپ منطقی باتوں سے، کیونکہ اس عقل میں اتنی کمپریہنشن کی ایبلٹی ہی نہیں ہے، اور یہ انکوہیرنٹ ہے کہ آپ جو ہے عقل کے ذریعے، عقل کی یہ انکوہیرنس ہے۔ دا انکوہیرنس آف فلاسفرز کا مطلب بیسیکلی دا انکوہیرنس آف ریزننگ ہے غزالی کے نزدیک، اور یہی کانٹ کے نزدیک تنقید عقل محض، کریٹیک آف پیور ریزن، یہ بھی تو انکوہیرنس آف ریزننگ ہے، کہ ثابت کر رہے ہیں کہ ریزننگ بیسیکلی ہے ہی انکوہیرنٹ۔ ریزننگ نہیں بتا سکتی آپ کو ان فیکٹس کے بارے میں جن کو کیپیسٹی نہیں ہے ریزننگ میں بیان کرنے کی۔ تو یہ کانٹ نے بھی کیا۔ اب پھر اس کے بعد اسی دی ریکنسٹرکشن کے پہلے ہی باب میں اقبال نے کانٹ اور غزالی کا ایک فرق بھی بتایا۔ یہ تو سملیرٹی تھی کہ دونوں نے ایک جیسا کام کیا، وہاں پہ بھی بے روح عقلیت تھی، جرمنی میں بھی ایسے خدا کو اہل مذہب ثابت کر رہے تھے، اور ایسے ہی آئیڈیالسٹس تھے جرمنی میں بہت زیادہ، اور پھر آپس میں جھگڑ رہے تھے دونوں گروہ۔ اس کے اپوزٹ بھی تھے مذہبی گروہوں کے، مثلا برکلی اگر مذہبی فلسفی تھا تو اس کے اگینسٹ ڈیوڈ ہیوم جیسے فلسفی تھے جو فل ایتھیسٹ تھے۔ تو یہ چل رہا تھا، بہت زیادہ عقلیت ہی بنیاد تھی کہ ریشنلزم کے ذریعے وہ منطقی طور پہ لڑ رہے تھے، اور اس میں روح نہیں تھی، وہ روح کو مانتے ہی نہیں تھے، یعنی روح کو جو مانتے تھے وہ بھی عقل کے ذریعے اس کا بیان کر رہے تھے۔ تو روح تو عقل کے ذریعے بیان کرنے سے زیادہ محسوس کی جانے والی چیز ہے، اور کانٹ اس طرف لانا چاہتا تھا۔ تو کانٹ نے جب یہ انکوہیرنس بیان کر دی فلاسفرز کی غزالی کی طرح سے، تو اقبال نے پھر ان دونوں کے موازنے میں لکھا ایک اور جگہ پہ، جو پیرا میں نے پڑھا، اس کا ذکر میں ابھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں، تو ایک اور جگہ پہ کہ ان میں ایک فرق بھی ہے، یہ تو سملیرٹی تھی۔ فرق یہ ہے کہ غزالی نے یہ کیا کہ جب جان گیا، غزالی خود آرگومنٹ اس کے اپنے لیے تو سب سے پہلے ہی ایک نتیجہ تھا کہ نہیں پہنچ سکتے آپ خدا تک عقل کے ذریعے۔ تو اس نے کہا اچھا، عقل کے ذریعے اگر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے تو چھوڑیے عقل کو، پھر عقل کا کیا فائدہ اگر یہ خدا تک ہی نہیں پہنچاتی۔ تو اس نے پھر دوسرا جو ذریعہ سمجھا جاتا ہے خدا تک پہنچنے کا، روح، اس نے تصوف اختیار کر لیا، اور بڑا شرعی قسم کا تصوف، بڑا سخت، چشتیوں والا نہیں بلکہ نقش بندیوں والا تصوف، اس سے بھی سخت تصوف اختیار کر لیا غزالی نے۔ اب جو غزالی نے کام کیا وہ بھی یہی تھا کہ وہ مایوس ہوا اور عقل سے، اور پھر دوسری طرف چلا گیا۔ اقبال نے اس کو بڑا سرزنش کیا اس بات پہ غزالی کو، جس کا ہم کسی اور موقع پہ ذکر کریں گے۔ کانٹ نے بھی یہی کام کیا، لیکن اس نے اس کے اپوزٹ، کہ کانٹ نے بھی جب دیکھا کہ یہ ریزننگ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ریزننگ کے ذریعے آپ میٹافزیکل آئیڈیاز کو پروف کر سکیں، تو کانٹ نے بھی پھر ان کو الگ کر دیا۔ اس نے کہا پھر میٹافزیکل آئیڈیاز کو پروف کرنے کے لیے ریزننگ کو آئندہ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، ان کو جدا کر دیا۔ اب ریزننگ یوز ہونے لگ گئی دنیا داری کی، باقی علوم کے لیے، سائنس کے لیے، چیزوں کے لیے۔ اور جو ڈاگما کی سائڈ تھی، جس کو جب کانٹ نے الگ کر دیا دونوں کو، جس کو اپروو کرنا مزید بند ہو گئے وہاں کے فلاسفر، تو وہ بالکل چرچ میں بند ہو گئی، الگ ہو گئی وہ سائڈ۔ تو اقبال نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ نکلا یورپ میں، ایک جیسے ہمارے ہاں غزالی کے کام کا نتیجہ نکلا کہ ہمارے ہاں میتھمیٹکس اور سائنس اور ان چیزوں میں پھر غزالی بہت بڑا فلسفی کا اثر ہوتا ہے بڑے لوگوں کو معاشرے پہ، تو پھر کم ہوتے چلے گئے ہمارے معاشرے میں۔ اور یہ بہت تسلیم شدہ حقیقت سمجھی جاتی ہے اکیڈیمیا میں کہ غزالی کے اس عمل کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہمارے علمی ریگر میں۔ تو کانٹ کے ہاں بھی ایسا ہی ایک بہت بڑا فرق کا ذکر کرتے ہیں اقبال، وہ ڈیفرنٹ فرق ہے لیکن پڑھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ اقبال نے کہا جب ڈاگما الگ ہو گیا تو صرف عقل کے ذریعے ہی طے ہونا شروع ہو گیا کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ پہلے ڈاگما بتاتا، جیزس بتاتا تھا کہ چوری نہ کرو، جیزس بتاتا تھا ایسے شادی کرو، جیزس بتاتا تھا ایسے کھانا کھاؤ، جیزس بتاتا تھا لوگوں کے ساتھ ایسے ملو۔ جیزس کیا ہے؟ ایک اتھارٹی ہے جسٹ، کہ بچے کو جب وہ بڑا ہو رہا ہے اس کو تربیت دینے کے لیے آپ کسی اتھارٹی کو یوز کریں اور کہیں کہ اس اتھارٹی کو تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اب وہ اتھارٹی ہٹائی، کانٹ کے اس ایکشن کے بعد اتھارٹی الگ ہو گئی عقل سے، اتھارٹی وہ ڈاگما تھا جیزس۔ تو اب پھر کیا کرے گا ریزننگ، کیا کرے گی اب اچھی بری بات کے لیے؟ ریزننگ یہ کرے گی کہ چوری اس لیے نہ کرو کیونکہ لاجیکلی یہ خرابیاں ہیں چوری کرنے سے،
اخلاق خراب ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، معاشرے میں تم گرفتار ہو سکتے ہو، بہت کچھ، کہیں جیزس کا نام نہیں ہو، ریزننگ۔ اس سے اقبال نے بڑا، یہ جو ابھی میں نے پیرا آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اقبال نے ایک جملہ لکھا ہے کہ the only course open to her was to eliminate dogma from the sacred record. With the elimination of dogma came the utilitarian view of morality. Utilitarian view، utilitarian کا مطلب ہوتا ہے افادیت پسندی۔ یوٹیلیٹیرینزم پورا ایک نظام فلسفہ ہے جس کا مطلب یہی ہوتا ہے، افادیت پسندی۔ یہ ہوتا ہے یوٹیلیٹیرین، جس کو جان اسٹوارٹ مل بہت بڑا فلاسفر ہے یوٹیلیٹیرین فلاسفی کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، آپ کو صرف دو بروں میں سے کم برے کو چننا ہوتا ہے اور دو اچھوں میں سے زیادہ اچھے کو چننا ہوتا ہے۔ یہ فلاسفی ہے یوٹیلیٹیرین فلاسفی۔ بظاہر ہی اچھی لگتی ہے فلاسفی، لیکن اس کے بڑے نقصانات بھی دیکھے ہیں اسی دنیا نے۔ مثلا اسی فلاسفی کا ایک نظریہ جس کا نام ہے گریٹر گڈ، سواد اعظم کہتے ہیں اسے اردو میں، اور اس نظریے کی مثال دینے کے لیے اکثر یہی بات کی جاتی ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں ایگزامپل، کہ مثلا ایک ٹرین ڈرائیور ایک ٹرین لے کر جا رہا ہے، آگے سے ٹرین کی پٹڑی جو ہے وہ دو شاخوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیوں دونوں پٹڑیوں پہ کچھ لوگوں کو کسی نے باندھ کے ڈال دیا ہے، ہیومن بینگز کو۔ ایک پٹڑی پر کچھ زیادہ لوگ پڑے ہیں، دوسری پہ کچھ کم لوگ پڑے، وہ گن سکتا ہے ٹرین ڈرائیور، ایک پہ 6 پڑے ہیں دوسرے پہ 2 پڑے۔ تو گریٹر گڈ یہ کہتا ہے کہ اب تم ٹرین روک تو نہیں سکتے، بندے تو ضرور مریں گے، لیکن اس طرف موڑ دو جہاں 2 پڑے ہیں تاکہ 6 لوگ بچ جائیں۔ اس کے نقصانات ایسے ہمیں ہوئے ہیں کہ جیسے جاپان پہ جب بم گرایا امریکہ نے، تو اس نے کہا جاپان کے اوپر بم اس لیے گرانا چاہیے کہ اس سے جنگ ختم ہو جائے گی، جنگ عظیم 2، کیونکہ بڑے انسان مر رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ جاپان کے 2 شہر اور ان کے شہری تباہ ہو جائیں گے، حالانکہ ایک شہری بھی اگر مر رہا تھا تو بم نہیں گرایا جا سکتا، شہری جنگ کا حصہ نہیں ہوتے۔ سو اس طرح کی جو پھر اس میں کیا کہ گریٹر گڈ کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں گریٹر گڈ کے لیے یہ کیا۔ ایک اسامہ بن لادن کو پکڑا تھا، پورے افغانستان کو ملیا میٹ کر دی، گریٹر گڈ کے لیے پھر یہ یہیں سے نکلا ہے یوٹیلیٹیرین فکر سے۔ تو میں نے تعارف کروا دیا یوٹیلیٹیرینزم کا۔ اب ذرا اقبال کا جملہ دیکھیے کہ جب مورالٹی یوٹیلیٹیرین ہو جائے گی، جب ڈاگما الگ ہوگا تو مورالٹی یوٹیلیٹیرین ہو جائے گی، اور یہی ہوا یورپ میں، اور آج تک یہ گواہ ہے ہمارے سامنے تاریخ کے، یہی ہوا یورپ میں۔ اقبال نے بالکل ٹھیک نبض پہ ہاتھ رکھا تھا کہ اب دیکھیں جیزس کا تو نام نکل گیا، کیا یورپ میں برائی ہے؟ اچھا ہی ہے، یورپ تو بہت اچھا، فلاحی ریاستیں، ویلفیئر اسٹیٹس، بہت اچھا سمجھا جاتا ہے یورپ کو، تو اچھائی ہے، برائی تو نہیں ہے، مگر وہ اچھائی جو لاجیکل اچھائی یورپ میں ہے وہ کس طرف لے گئی ہے یورپ کو؟ یورپ میں اب گے کلچر ہے، لیسبین کلچر ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کرنے کے لیے مور دین 20 جینڈرز آ گئی ہیں، شادی کمزور کا ادارہ کمزور ہوا ہے، طلاق بڑھ کے ایک شیم بن گیا ہے۔ دوسری قومیں جو وہاں جا کے آباد ہوتی ہیں، سکھ اور مسلمان اور ہندو، وہ شادیاں کرتے ہیں، 2 3 5 بچے پیدا کرتے ہیں۔ وہاں کے باشندے، یورپ کے رہنے والے، اپنے شہروں کے خاص طور پہ، وہ نہ شادیاں کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو پھر بسا نہیں پاتے، اور بستی بھی ہیں تو پھر بچے بڑے ہو کے، وہ ایک دنیا ہے عجیب جو بالکل ہی بدل گئی ہے۔ ان کی اخلاقی قدریں کسی ایسی سمت میں چل پڑی ہیں جن کے بارے میں ایک جگہ پہ اقبال نے لکھا ہے اسی دیباچے میں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یورپ میں اجمیت نہ چھا جائے۔ اب یہاں اجمیت سے اقبال کی مراد وہ نظریہ وحدت الوجود کے وجہ سے جب سوسائٹی آہستہ 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 ڈوم ہو جاتی ہے، وہ والا اشارہ ہے۔ اور ساتھ ہی اسی جگہ لکھا ہے کہ لیکن امریکہ ایسا نہیں لگتا کہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ قوم جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کو توڑ کے ایک قوم بنی ہے۔ تو وہی آج ہم دیکھ رہے ہیں، امریکہ آج بھی پورا تھرائیو کر رہا ہے، اور یورپ کی سچویشن یہ ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں یوکرین کے صدر کے ساتھ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے مباحث ہوئے اور وہ لڑائی جھگڑا ہوا، تو اس وقت یہ بات سامنے آئی ہے کہ یورپ کتنا بے بس ہے کہ اس کو ایک امریکہ دھونس دھاندلی دے سکتا ہے محض یہ کہہ کے کہ اگر ہم نہیں جائیں، فرض کریں ٹرمپ یہی کہہ رہا تھا نا کہ اگر ہم نہیں جائیں یوکرین کا ساتھ دینے کے لیے تو روس پورے یورپ پہ چڑھائی کر دے گا۔ گوئٹے نے بھی ایک جگہ لکھا ہے
کہ یہ روس کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ پورے یورپ پہ شروع سے سینکڑوں سال سے لوگوں کو، یہ یورپ کے لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ روس ہم پہ چڑھائی کر دے گا۔ اب ذرا دیکھیے کہ یورپ کہاں ہوتا تھا، اب کہاں چلا گیا، کہ اس کی طاقت کتنا اس کو یورپ کو نیچے لے کر آیا اس کا یہ نیا ذریعہ افادیت پسندی کا، کہ اب وہ امریکہ کے مقابلے میں کیا، امریکہ سے بہت اوپر ہونے والا یورپ اب بہت تھرڈ ریٹ لیول پہ ہے امریکہ کے سامنے۔ کافی انسلٹنگ رویہ تھا امریکہ کا یہ یوکرین کے مسئلے پہ پورے یورپ کے ساتھ، اور پھر یورپ کو معلوم تھا کہ نہیں، ہماری کوئی بچت ہو ہی نہیں سکتی، روس تباہ کر دے گا پورے یورپ کو، ہمیں امریکہ کی مدد چاہیے۔ اب دیکھیے اقبال کیا کہہ رہے کہ کہیں ان پہ وہ والی پیسیمسٹی نہ چھا جائے یورپ پہ، لیکن ساتھ ہی لکھا کہ امریکہ ایسا نہیں ہوگا، اور دیکھیں میں نے یہی آپ کے سامنے ابھی منظر پیش کیا جو اقبال نے اس وقت کہا کہ مجھے ڈر ہے، اور اس نے یہی تو کہا جاتا ہے اقبال کے بارے میں کہ وہ فیوچر کو اس طرح سے دیکھ لیتے تھے جیسے ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ ایک شعر میں اقبال نے خود بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو پوشیدہ ابھی پردہ افلاق میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ تو بہرحال یہ جو میں نے پیرا پڑھا اقبال کا آپ کے سامنے، اس میں آخری جملہ یہ تھا کہ thus rationalism completed the reign of unbelief، یعنی ریشنلزم نے انبلیف کا، خدا کو ختم کر کے معاشرے سے نکالنے کا جو ہے وہ رین مکمل کر، وہ ریشنلزم پیچھے سے شروع تھا کہ اس کو خدا کو نکالنا ہے ہیومن سوسائٹی سے، اور وہ نکالنے میں بالآخر اس نے کامیاب سر کی مکمل کی۔ اب بات کیا ہے کہ یہ ماحول ہے، گوئٹے کانٹ سے 25 سال بعد پیدا ہوا۔ کانٹ کی کریٹیک جو ہے وہ پورے جرمن میں بہت مشہور ہے، پورے یورپ میں بہت مشہور ہے، کہ اور یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی جانب سے کہ اب تو واقعی ثابت ہو گیا کہ عقل کے ذریعے آپ میٹا فزکس کو اور روح کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ ماحول ہے جرمنی میں جب گوئٹے بڑا ہوتا ہے۔ اب گوئٹے، اقبال کہتا ہے نا کہ گلشن ویمر، وہ اقبال نے جو پہلا شعر کہا تھا یورپ جانے سے پہلے گوئٹے کے حوالے سے، اس میں وہ غالب کے شعر کے اور تیرا ہم گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے، غالب سے کہا اقبال نے کہ گلشن وائمر جو ہے وہ شہر ہے جہاں پہ یہ سارے فلسفی گوئٹے یہ لوگ رہتے تھے، تو اس کو گلشن ویمر کہا ہے۔ اس میں وہاں پہ ایک فلاسفر ہے، اس کا نام ہے جوہان ہرڈر۔ یہ ایک طرح سے گوئٹے کا رہنما بھی اور ٹیچر بھی اور استاد بھی اور سینئر بھی ہے، اور یہ بھی وائمر میں ہے، گلشن ویمر میں۔ اب یہ کانٹ کا ڈائریکٹ شاگرد ہے، تو درمیان میں صرف یعنی ہرڈر ہے، پھر دادا استاد کانٹ ہے، اور پوتا شاگرد جو ہے وہ گوئٹے۔ اب گوئٹے کانٹ کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا، بہت سی چیزیں کانٹ سے لی ہیں اس نے، پسند بھی کرتا ہے کئی جگہ پہ، لیکن اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ وہ کانٹ کے بھی انداز استدلال کو خاصا خشک مانتا ہے ریشنلسٹوں کی طرح سے۔ حالانکہ کانٹ خود ریشنلزم کی وہ ختم کر رہا ہے اجارہ داری، لیکن پھر بھی وہ اتنا اس کو پسند نہیں ہے گوئٹے کو کانٹ۔ بہرحال ہارڈر کے سائے میں بڑا ہوتا ہوا اس کا دوست، اس کا شاگرد گوئٹے کانٹ سے اتنا متاثر تو نہیں ہے، لیکن واقف تو ہے پورے اس بات سے جو پورا آرگومنٹ ہے کانٹ کا اس سے۔ سو اس لیے وہ ایک چیز کو ریئلائز کرتا ہے کہ نشاندہی تو کانٹ نے خوب کی، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے جو ہونے جا رہا ہے کہ افادیت پسندانہ اخلاقیات چھاتی جا رہی ہے معاشرے میں۔ وہ دیکھ رہا تھا اقبال کی طرف سے فیوچر میں کہ آنے والا یورپ کیسا ہو جائے گا اگر اس میں سے روحانیت نکل گئی تو۔ اس پہ ایک بڑی اچھی فلم بنی ہوئی ہے، غالباً کرسچن میڈیا کی جانب سے ہوگی، کیونکہ اس میں ریلیجس فلم ہے، ریلیجن کے حق میں آرگومنٹ ہے اس فلم میں، لیکن وہ بڑی اچھی، میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو پوری بات سمجھ آ جائے گی، پورا آرگومنٹ سمجھ آ جائے گا جو میں یہاں پہ بول رہا ہوں۔ فلم کا نام ہے ٹائم چینجر، اور اس فلم میں 200 سال پہلے ایک پروفیسر کتاب لکھتا ہے، اور اس کتاب میں وہ یہی بات لکھتا ہے جو کانٹ نے جب کریٹیک لکھی تو یورپ میں جو بات پھیل گئی
کہ دنیا سے الگ کر دو ڈاگما کو، تو وہ اس کتاب میں یہی لکھتا ہے کہ جیزس کے نام کے بغیر نصیحتیں کرو، اور نصیحت کرو چوری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اخلاقی طور پہ لاجیکلی یہ بری ہے، جیسے کہ کانٹ کی لاجک تھی کہ عقل کے اور لاجک کے ذریعے اچھا ہونا چاہیے بندے کو، اس لاجک کے ذریعے سے۔ تو جب نکال دیا اس خدا کو اس شخص نے اپنی کتاب میں سے، تو ایک پروفیسر نے کہا میں اس پہ سائن نہیں کرتا، اپروو نہیں کرتا تمہاری کتاب کو، باقیوں نے اپروو کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں کرتے، تو اس نے اس کو فیوچر میں بھیج دیا ٹائم مشین کے ذریعے۔ ہمارے دور میں 2017 میں وہ آ گیا، 200 سال پرانا پروفیسر کانٹ کے دور کا۔ جب وہ آ گیا تو اس نے یہاں پہ آ کے دیکھا، گیز سے ملا، وہ لڑکا لڑکی آپس میں شادی کیے ہوئے تھے، لڑکا لڑکا آپس میں شادی کیے ہوئے تھے، اکنامکس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے نظامات آ گئے تھے، لوگ کہتے تھے ہم اچھائی کر رہے ہیں اور لاجیکل اچھائی ہے، وہ کہتے تھے کیا برائی ہے اس میں، اور لاجک پوری ہے۔ اس کو ہم الگ کسی بحث میں دیکھ لیں گے کہ کیا برائی ہے، واقعی وہ لاجک پوری ہے، اس کو ہم ابھی چھیڑ نہیں رہے، ہمیں گوئٹے کے رنگ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ وہاں سے واپس گیا، جب پروفیسر ٹائم مشین میں واپس گیا تو اس نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ نہیں لکھنا چاہیے مجھے کتاب میں نے پہلے کہا کرسچن میڈیا کی طرف سے بنائی گئی فلم ہوگی، اس نے بھی تسلیم کیا کہ یہ نہیں لکھنا چاہیے مجھے کتاب میں کہ جیزس کے نام کے بغیر نصیحت کی جائے۔ اس نے پھر جیزس کا نام جگہ جگہ ڈال دیا فلم کی سٹوری کے۔ اب اس فلم میں یہ جو میں نے سٹوری بتائی ہے دیکھنے سے بہت تعلق رکھتی ہے، اس میں اینڈ پہ اندازہ سا ایک فیل سا آپ کو آئے گا کہ یہ ہوا جو اقبال کہہ رہا ہے کہ کانٹ کے عمل سے یہ ہوا یورپ میں، اور یہ بات اقبال نے تو اب کہی ہے، اور میرے خیال میں اقبال کا اتنا بڑا کمال نہیں ہے کیونکہ گوئٹے کو اقبال بہت دیوانگی کے ساتھ پڑھتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوئٹے نے بیسیکلی اس بات کو ریئلائز کیا، اور اس نے دیکھا کہ اگر مذہب کو ان لوگوں نے اس طرح سے جیسے یہ کر رہے ہیں کانٹ کے بعد ڈاگما کو الگ، یورپ کے لوگوں نے اس طرح سے کیا، مذہب کو نکالتے نکالتے یہ تو روحانیت سوسائٹی سے نکال دیں، وہی ہوا، روحانیت نکل گئی۔ اس درد کو گوئٹے نے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گوئٹے نے مشرق کی طرف دیکھا، اور اس بات کو تو سب گوئٹے اور اقبال کے اسکالرز جانتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں، ہر مضمون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مشرق میں اس نے پناہ لی، کیونکہ وہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں جنگ جدل بہت تھا، تو اس لیے مشرق پہ سکون لیا، جیسے ایک رومانویت پسند لیتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال، میرا یہ خیال ہے جو اقبال نے محسوس کیا کہ یورپ کو روح سے نکلتے دیکھا، روحانیت سے، تو گوئٹے نے اس درد کو، دیوان مغرب، پہلے فاؤسٹ میں تو پورا وہ درد ہے، فاؤسٹ میں جو گوئٹے کا ڈرامہ ہے فاؤسٹ، اس میں تو پورا ذکر ہے، منظر ہے کہ کیا ہو گیا، فاؤسٹ میں مرض ہے، مرض کی تشخیص ہے، اور دیوان مغرب میں علاج ہے مرض کا۔ اقبال نے کیا کیا کہ اقبال نے پیام مشرق لکھی اور کہا کہ در جواب شاعر المانوی، کہ یہ میں گوئٹے کے دیوان مغرب کے جواب میں لکھ رہا ہوں پیام مشرق۔ پھر دیباچہ لکھا پیام مشرق کا، تو اس میں بتایا کہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ وہ بڑا دیوانہ ہو گیا تھا گوئٹے، اپنے مسئلے کو، یورپ کے مستقبل کو، پریشانی میں تھا یورپ کے مستقبل سے، اس کو جانتے ہوئے، اور پھر اس نے مشرق کی طرف دیکھا، حافظ کو وہ بہت پسند کرتا تھا، اقبال نے تو گلشن ویمر کہا ہی اسی لیے کہ وہاں ماحول تھا فارسیوں کو پڑھنے کا۔ اقبال نے بتایا کہ ہرڈر سے اس کو شوق لگا فارسیوں کو پڑھنے کا، کہ ہرڈر سعدی کو پڑھتا تھا۔ تو بہرحال اس وقت اسی زمانے میں فان ہیمر نے ترجمہ کیا حافظ کا، غالباً 1812 میں، تو اس کو پڑھنے کے بعد گوئٹے کی دنیا بدل گئی، اور گوئٹے نے پورے گلشن نے، پورے ویمر کو جو ہے وہ فارسیوں کا گھر بنا دیا، اور گوئٹے کے بعد کئی شاعر وہاں پیدا ہوئے، جو ایون کہ کچھ شاعروں کے تو، ایک شاعر نے تو مرزا شفیع کے نام سے جرمن ہو کے مرزا شفیع کے نام سے فارسی میں شاعری کی، یہ اقبال نے بتایا دیباچے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ ماحول بن گیا، اس کو مشرقی تحریک کہتے ہیں، جرمن کی فارسی کی تحریک۔ سو اقبال نے دوسرے لوگوں کی طرح جو آج تک لکھتے ہیں ان کی طرح نہیں کیا کہ یہ کہا ہو کہ چونکہ گوئٹے رومانٹک تھا تو اس لیے پناہ رومانٹک لیتے ہیں ہمیشہ ایسی جگہوں پہ جہاں کو روحانیت ہو، تو وہ رومانٹک جو تھا تو اس لیے وہ ادھر آ گیا ایران میں۔ اقبال نے وہ محسوس کیا
جو گوٹے نے خود محسوس کیا کہ یورپ ہاتھ سے جا رہا ہے اور یورپ کو روحانیت کی انسپریشن چاہیے. یورپ ہاتھ سے جا رہا ہے، یورپ کو روحانیت کی انسپریشن چاہیے. دیوان مغرب لکھا اسی بات پر. تو پیام مشرق دا میسج آف دا ایسٹ، بیسیکلی اقبال یہ میسج یورپ کے گویٹے کو یا یورپ کے ان تمام طلبگاروں کو جو مشرق سے سیکھ کر سکتے تھے اسپریچولزم کو، ان کو یہ میسج دیا کہ پیسمسٹک پیغام جو حافظ کی شاعری میں ہے یا پیسمسٹک پیغام جو وحدت الوجودی پیغام ہے، اگر اس پر آپ لوگوں نے لبیک کہا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پیسمسٹک عجمیت بھی آپ پر چھا سکتی ہے، جس کا اقبال کو ڈر تھا. اور یہ پیغام اگر آپ رومی سے لیں، یہ میں اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں، تو وہ پیغام یورپ کے مسئلے کا حل کر سکتا ہے. بہت شکریہ.